السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک والشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ پیاری بہنوں، معزز سامعین، آپ سب کو یہ ماہ نور ربیع النور کا مہینہ بہت 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 مبارک ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس برکت والے، رحمت والے، نعمت والے، فضیلت والے مہینے کی سعادتوں سے ہم سب کو سرفراز فرمائیں، برکتوں سے سرفراز فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نور سے ہم سب کو نورانی بنا دے۔ اس ماہ مبارک کے بارے میں ہم کچھ گفتگو کریں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں، ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، رب کے محبوب، دانا غیوب، ہادی سبل، ختم الرسل، مولا کل، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان، یعنی محبوب پروردگار کی بارگاہ میں بڑی تڑپ، محبت، عقیدت، عشق میں ڈوب کر درود کے نذرانے کچھ اس انداز میں پیش کرے کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے کہ یا رب العالمین، تیری ان بندے بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود پاک بھیجا ہے، تو اس کے صدقہ طفیل تو ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ خوشیاں مناتے ہوئے کہ چاروں طرف ہے نور چھایا، آقا کا میلاد آیا، اور سنو اے چاند تارو، سنو اے چاند تارو، ماہ پارو جھومتے رہنا، نبی کا جشن آیا، ماہ پارو جھومتے رہنا۔ تو جھومتے ہوئے بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ خوش ہو کے آقا کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ بڑی محبت کے ساتھ پھر پیش کر دے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ جس کی بارگاہ میں خود تمام کائنات کے خالق و مالک اور اس کے مقرب فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو ہمیں بھی اس میں شریک کیا ہے درود بھیجنے میں۔ اللہ نے حکم دیا ہے، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو، تو ہمارا کام ہے کہ ہم بھی بڑی محبت کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کر دیں۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔
چاروں طرف خوشیاں، نور، خوشبوئیں مہک رہی ہے. محبوب کبریا سلطان انبیاء کی آمد والا مہینہ، آپ کی تشریف آوری والا مہینہ، آپ کی ولادت سعادت والا مہینہ، ماہ ربیع النور. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماہ ربیع النور کی آمد ہو چکی ہے، آغاز ہو چکا ہے. سبحان اللہ. 1 تاریخ اور ابھی تو شب میں 2 تاریخ لگ گئی ہے. تو آپ سب کو اللہ تعالیٰ اس کی بہت بہت مبارکباد. آپ سب کو ہماری جانب سے دلی مبارکباد. تمام عالم اسلام کو ہماری جانب سے دلی مبارکباد. اس سے بہتر، اس سے پیارا، اس سے اچھا، اس سے روشن، اس سے نورانی کوئی مہینہ ہی نہیں ہے، کوئی ماہ نہیں. نہ کوئی رمضان المبارک، نہ کوئی ذی الحج، نہ کوئی محرم الحرام. سب سے افضل مہینہ سارے اسلامک مہینے سال میں سب سے افضل مہینہ اگر کوئی ہے تو وہ ربیع النور کا مہینہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ مہینہ نہ ہوتا، آقا کی تشریف آوری نہ ہوتی، تو پھر نہ رمضان ہوتے، نہ ذی الحج ہوتا، کوئی مہینہ نہیں ہوتا. اور ہم مسلمان نہیں ہوتے. مسلمان نہیں ہوتے تو یہ اسلامک مہینے کہاں سے ملتے؟ اللہ رب العزت کا کروڑوں کروڑوں احسان ہے جو ہمیں وہ نعمت عظمیٰ، جو ساری آقا کی اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں ہمیں عطا کی نا، ان میں سب سے افضل، سب سے قیمتی، سب سے زیادہ قیمتی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ اپنے حبیب کو ہمیں دینا ہے. اللہ نے اپنا حبیب دیا. اللہ نے اپنا حبیب ہم گنہگاروں کے لیے، ہم گنہگاروں کی ہدایت کے لیے، ہم گنہگاروں کو راہ دکھانے کے لیے، ہم گنہگاروں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جانے کے لیے، ہم گنہگاروں کو گناہوں سے دور لے جا کر جنت کے راستے پہ ڈالنے کے لیے اللہ نے اپنا احسان عظیم کیا اور اپنا محبوب ہمیں دیا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ربیع النور کا مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنا محبوب بھیجا. کیا کیا؟ بھیجا. اور کس مہینے میں بھیجا؟ 12 ربیع النور کو بھیجا. ربیع النور، 12 وفات نہیں بولنا چاہیے. ربیع النور کا مہینہ، ربیع النور کا مہینہ، یہ میرے آقا کے آمد کا مہینہ ہے، ولادت کا مہینہ ہے، دنیا میں تشریف آوری کا مہینہ ہے. تو یہ مہینے کی فضیلت میں آپ کو کیا بتاؤں. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ وہ ہے، اور اس کی خاص 12 تاریخ، 12 ربیع النور، یہ شب قدر سے بھی افضل ہے. یہ شب قدر سے بھی افضل ہے 12 ربیع النور کی تاریخ. کیوں؟ کیونکہ شب قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یہ شب قدر وہ ہے جس میں ہم نے قرآن پاک نازل فرمایا. شب قدر وہ ہے جس میں ہم نے اپنی روشن کتاب نازل فرمائی، قرآن نازل کیا. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں شب قدر اس لیے افضل کہ وہ رات ایسی کہ جس میں اللہ نے قرآن پاک لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر شب قدر میں نازل کیا. پوری ایک ہی رات کے اندر پورا قرآن لوح محفوظ سے پہلے آسمان پہ نازل کیا، اور پھر پہلے آسمان سے کم و بیش 23 سال 4 مہینے میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے پھر قرآن پاک نازل کیا. تو قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کو نازل کیا اسی لیے اس رات کی فضیلت اللہ نے ایسی بنا دی. اس رات کی فضیلت اللہ نے ایسی بنا دی، کیسی بنا دی کہ اس رات کی عبادت، ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے. ایک رات کس کا سیلیبریشن منایا اللہ نے؟ کس کا سیلیبریشن کا کانسیپٹ دیا ہم کو؟ قرآن پاک کی. قرآن پاک کا سیلیبریشن کہ اللہ نے قرآن پاک کا وہ نازل ہونے کا دن، وہ رات کون سی؟ شب قدر. تو اس کی عبادت ایک ہی رات میں
83 سال 4 مہینے 10 دن 1 رات کی عبادت ہے. 83 ایئرس کی عبادت کا ثواب صرف قرآن پاک نازل ہونے والی وہ رات شب قدر میں ہے. تو قرآن اللہ کا کلام، قرآن اللہ کا کلام، اور مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے محبوب. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت اللہ کی کون ہے؟ محبوب ہے. آپ کون ہیں؟ امام الانبیاء اشرف الانبیاء ہے، محبوب کبریا ہے. آپ کے جیسا نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے گا، کوئی آپ کے جیسا نہ ہوا نہ کوئی ہوگا. اللہ نے اپنے کم و بیش 1,24,000 نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں مبعوث کیے، اور تمامی کا امام ہمارے مصطفیٰ جان رحمت کو، مدنی آقا مصطفیٰ جان رحمت کو انبیاءوں کا امام بنا دیا، اشرف الانبیاء بنا دیا اور امام الانبیاء بنا دیا. تو قرآن کے نازل ہونے پہ شب قدر کی اتنی بڑی فضیلت کہ قرآن شاہد ہے، تو پھر مصطفیٰ جان رحمت جو صاحب قرآن ہے، جو صاحب قرآن ہے، رحمت للعالمین تو ہے، اللہ کے محبوب تو ہے، لیکن جن کی ذات پر، آپ کی ذات پر اللہ نے پورے قرآن پاک کو نازل کیا، تو وہ ایسی افضل ذات کہ جس پہ قرآن نازل ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن وہ ہے جس کی اگر ایک آیت ہم اگر کسی پہاڑی پہ نازل کرتے تو ہمارے خوف کے ریزہ ریزہ ہو جاتی. قرآن اتنی بڑی کتاب، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے قلب کو وہ طاقت عطا کی کہ قرآن سارا کا سارا اللہ نے اپنے محبوب کے قلب اطہر پر نازل کیا اور آپ کو صاحب قرآن بنا دیا، اپنے محبوب کو صاحب قرآن. تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر اس لیے افضل کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اور 12 ربیع النور اسی لیے افضل کہ اس میں قرآن والا صاحب قرآن نازل ہوا. سبحان اللہ. تو صاحب قرآن محبوب بھی ہے. تو پھر جب اللہ جشن منانے کا حکم دے رہا ہے شب قدر کو، شب قدر کی عبادتوں کو اتنا بڑا امپورٹنس دیا ہے، تو پھر ماہ ربیع النور کی 12 تاریخ، سبحان اللہ. اور یہ مہینہ، یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بلند پائے کے بزرگ، آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ شب قدر سے بھی افضل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک افضل ہے، کیونکہ آپ نہ آتے تو شب قدر ہمیں کہاں ملتی، ہمیں رمضان کہاں ملتا، ہم مسلمان کہاں ہوتے، ہم تو جہنم کے گڑھے کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے. آقا آئے اور ہمیں اچک لیا. تو ہمارا کام ہے کہ جب یہ مہینہ آئے نا تو اس مہینے کے آنے کے پہلے سے اس کی تیاریاں شروع کر دے، آمد کی تیاریاں شروع کر دے، جشن منانے کی تیاریاں شروع کر دے، درودوں کی کثرت کرے، اچھائیوں کی کثرت کرے، نیکیوں کی کثرت کرے، مسکینوں کو، غریبوں کو، فقیروں کو کھانا کھلائے، ان کو کپڑے پہنائے، کیونکہ اس سے بڑا عمل، کیونکہ آقا کی خوشی منانے سے بڑا عمل ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ آقا کی محبت جو ہے نا وہ عین ایمان ہے، عین ایمان ہے. کوئی کتنا بھی کلمے پڑھے، درود پڑھے، خوب زیادہ یہ منہ سے گنتی والے درود پڑھے، ہم زیادہ پڑھتے والا خوب درود پڑھے، خوب سجدے کرے، پورا قرآن سجدوں میں کمپلیٹ کرے، لیکن اگر دل میں ذرہ برابر بھی بغض مصطفیٰ جان رحمت کے نام پر ہو کہ یہ عید میلاد النبی کیوں منا رہی، کیوں یہ کیوں ہی جہنم میں لے جائے گا. ہم کون ہوتے کیوں بولنے والے؟ جس کا جشن اللہ خود منا رہا ہے، جس کی آمد کا جشن اللہ نے خود منایا،